بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیز دوستو و بزرگوں، رب تعالی کے فضل اور احسان سے آج ہم نے 100 پارہ سماعت کیا اور مکمل 20 پارے ہم سماعت کر چکے ہیں۔ آج کے پارے میں جو ہم درس سماعت کریں گے وہ سورہ نمل سے متعلق، اور جہاں تک ہم نے کل سماعت کیا تھا وہیں سے اس کو ہم ریکنٹینیو کریں گے۔ ہم نے سماعت کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو طلب کیا، جو آپ کے دربار کا ایک پرندہ تھا، تو ہدہد نے ایک عذر پیش کیا اور عرض کی، اے سلیمان علیہ السلام، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء۔ اے سلیمان علیہ السلام، میں نے ایک عورت کو پایا کہ جو اس سرزمین کی بادشاہت کر رہی ہے اور ملک سبا میں اس کا ایک عظیم تخت ہے، ایک عظیم عرش ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 40 گز وہ چوڑائی میں اور 40 گز لمبائی میں اتنا عظیم تخت تھا، اور سونے سے بنا ہوا اور جواہرات سے اور چاندی سے اس کے پاؤں اور اس پہ جواہرات کو مرصع کیا گیا، جڑا ہوا تھا۔ ایسا حسین تخت اس ملکہ بلقیس کا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پاس جب اس ہدہد نے یہ عذر پیش کیا اور عرض کی، سلیمان علیہ السلام، وہ وہاں پہ ایک تو بادشاہت کر رہی ہے، اور حال یہ ہے کہ یسجدون للشمس، کہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور ایک رب کائنات کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب ہدہد نے یہ بات کہی تو رب کائنات کو اتنی پسند آئی، رب کائنات نے اس مقام پر سجدے کو امت مسلمہ کے لیے واجب فرما دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہدہد، جاؤ، یہ ہمارا خط لے جاؤ اور یہ خط ملکہ بلقیس کو پہنچاؤ، اور پھر پہنچانے کے بعد ایک کنارے پر بیٹھ کر دیکھنا کہ اس کا رد عمل کیا آتا ہے۔ اب ہدہد سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر جب وہاں پہنچا تو عجب منظر کہ محل کے سارے دروازے بند، سب پہ تالے لگے ہوئے، اور ملکہ بلقیس کا معمول یہ تھا کہ اپنے سارے محل کے دروازوں پر تالے لگا کر ہوادان کے ذریعے سے ان کی چابی اپنے پاس تکیہ کے نیچے رکھ کر سوتی تھی، تاکہ سارے دروازوں کی حفاظت بھی ہو جائے اور جو سیکیورٹی ہے وہ سب کے سب دروازوں پر کھڑی رہے۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنے سارے محل کے دروازے بند کیے، اس کی چابی اپنی تکیہ کے نیچے رکھ کر سو گئی۔ اب جب ہدہد آیا تو اس کو جگہ نہ ملی، اس نے دیکھا کہ ہوادان میں راستہ ہے اندر داخل ہونے کا۔ وہ ملکہ بلقیس کے پاس گیا اور اس کے پاس وہ خط جو سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تھا اس کو پہنچا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جو اس پر مہر لگائی تھی وہ مشک سے لگی ہوئی، اور اتنی خوشبودار مشک کہ اس خط میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو اب یہ جب ملکہ بلقیس نے خط دیکھا اور کھولا تو اپنے درباریوں کو جو وزراء تھے ان کو طلب کیا، اور وزراء کو طلب کرنے کے بعد عرض کرنے لگی، اے وزیروں، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا کہ اے درباریوں، اے وزراء، بات یہ ہے کہ یہ خط تو سلیمان کی طرف سے ہے، اور بڑا ہی معزز خط ہے جس کا موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حکم یہ ہے کہ تم میرے حضور رب کائنات کی توحید کا پروانہ لے کر حاضر ہو جاؤ۔ صرف مطالبہ اتنا ہے۔ تو اب اے وزراء، اے میرے دربار کے وزیروں، مجھے مشورہ دو، میں اکیلے تنہا اپنے اس مسئلے پر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو اب وزیروں نے اپنی قوت اور طاقت پہ جب غور کیا تو کہا کہ اے بلقیس، ہم تو بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ 250 وزیر تھے
جو ملکہ بلقیس کے سامنے موجود، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر وزیر کے ماتحت 10,000 افراد لوگ تھے، تو کتنی بڑی فوج ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری فوج تو بڑی ہے، ہم ان سے جنگ کریں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم کیوں اس کے حضور حاضر ہوں۔ ملکہ بلقیس سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بادشاہ سے جنگ کریں گے تو یہاں بستی میں حاضر ہوں گے، وہ ساری بستی کو تہس نہس کر دیں گے، یہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیں گے، یہاں کے سامان کو توڑ دیں گے، لہٰذا ہم آزماتے ہیں کہ یہ واقعی بادشاہ ہے یا کوئی نبی ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنی عقل کے مطابق سوچا، اور بڑی ہی اس کی عظیم عقل تھی اور اس کے نصیب میں ایمان لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم اس کو آزماتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے یا پھر کوئی نبی ہے۔ اس نے تحائف تیار کیے اور کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اس کے پاس تحائف بیچتے ہیں، اگر اس نے ان تحائف کو قبول کر لیا اور کوئی عام سا بادشاہ ہوا تو پھر تو وہ چھوڑ دے گا، مسئلہ یہ تو فنا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی نبی ہوا تو وہ تحائف پہ راضی نہ ہوگا۔ تو اب ملکہ بلقیس نے ایک روایت کے مطابق 500 غلام اور 500 باندیاں ان کو بڑے ہی حسین انداز سے تیار کیا اور ظاہراً ان کے لبادے کو تبدیل کر دیا۔ جو غلام تھے ان کو باندی کا لباس پہنایا اور جو باندیاں تھی ان کو غلام کا لباس پہنا دیا، ان کو بالکل ظاہراً جنسیت کے لحاظ سے تبدیل کر دیا، اور کہا کہ ایک خط لکھ کر یہ خط ان کو پہنچانا، اگر وہ نبی ہوئے تو پھر اس کا جواب بھی دیں گے اور غلام اور باندی میں امتیاز بھی کریں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان سے کہا کہ یہ ایک سیپ لے جاؤ جو سیپ گونگا ہوا کرتا ہے، اور ان سے کہنا کہ اس میں کسی بغیر توڑ تاڑ کے دھاگا گزار دیں، اور ایک موتی دی، کہا کہ اس کو پرو دیا جائے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ہدہد سارے مناظر سن رہا تھا، اس ہوادان میں بیٹھ کر، ابھی یہاں پہ وہ ہدیے لے کر پیش نہ ہوئے تھے، اس ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو سارے منظر کی منظر کشی فرما دی، فرمائے کہ ان کا ارادہ یہ ہے اور آپ کے پاس وہ تحائف لے کر حاضر ہونے والے آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا، اور جنہوں نے ان کو حکم دیا کہ کئی میل تک زمین کو سونے کی کر دیا جائے، اور سونے اور چاندی کی اینٹیں تیار کی گئی، ساری زمین کو سونے اور چاندی کی بنا دیا اور دیواروں کو بھی سونا اور چاندی کی بنا دیا، اور حکم دیا کہ اس زمین پر اور سمندروں میں حسین سے حسین جانوروں کو لا کے یہاں باندھ دیا جائے، اور جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ اپنے بچوں کو یہاں لا کے کھڑے کر دیں تاکہ ان کا استقبال کیا جائے۔ اب وہ تو چند ہیرے و جواہرات سلیمان علیہ السلام کو خریدنے آئے تھے، ان کو آزمانے آئے تھے کہ اگر وہ کوئی عام بادشاہ ہوئے تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اب وہ ہدیے اور تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عجب منظر تھا، عجب ماحول تھا کہ ساری زمین سونے اور چاندی کی اور دیواریں سونے اور چاندی کی، اور ان کے استقبال کے لیے کئی ہزار جنات اور انسان کے بچے کھڑے ہوئے۔ بڑے شرمندہ ہوئے کہ ہم یہ چھوٹے موٹے تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوں گے، ان کو کس منہ سے یہ پیش کریں گے۔ اب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس نے آپ کو تحائف دیے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ڈبیا کہاں ہے جہاں پہ سیپ ہے اور جہاں وہ موتی ہے؟ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو ہم نے تذکرہ بھی نہ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس کا ذکر بھی کر دیا اور طلب بھی کر لیا۔ آپ نے دیمک کو حکم دیا اور دیمک نے اس سیپ کے ایک کنارے سے ڈوری پکڑی اور داخل ہو کر گزرتے ہوئے دوسرے کنارے سے نکل گئی۔ اس طرح سے اس سیپ میں آپ نے رسی بھی ڈلوا دی، اور جو موتی تھی کہا تھا اس کو پرو دیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک کیڑے کو حکم دیا، وہ کیڑے یہاں سے داخل ہو وہاں سے نکل گیا، اس طرح سے اس موتی میں سوراخ ہو گیا، اور فرمایا کہ جاؤ سارے ہدیے اور تحائف لے جاؤ، میں رب کائنات کا نبی ہوں اور مجھے رب نے بہت کچھ دیا ہے، جو تم لے کر آئے اس سے کہیں زیادہ مجھے عطا کیا گیا، اور جا کے ملکہ بلقیس سے کہنا اگر وہ میرے حضور ایک رب کی توحید کا پروانہ لے کر حاضر نہ ہوئی تو میں اپنا لشکر لے کے اس سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے بڑا غضب فرمایا۔ اب یہ یہاں سے واپس پلٹے اور سلیمان علیہ السلام کے پیغام کو لے کر پہنچے نہ تھے، ابھی ملکہ بلقیس وہاں سے یہاں حاصل نہ ہوئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے لوگوں سے فرمایا کہ کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے اور یہاں پر رکھ دے لا کے۔
تو ایک شریر جن تھا سلیمان علیہ السلام کے دربار کا، قال افریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، عرض کیا سلیمان علیہ السلام ابھی آپ کی مجلس ختم نہ ہوگی، میں اس سے پہلے تخت آپ کو لا کر رکھ دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کی مجلس کا جو وقت تھا وہ صبح سے لے کر ظہر تک کا تھا۔ اب اگر اس دورانیہ کا اندازہ لگائیں تو 7 سے 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اس جن نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس 7 سے 8 گھنٹوں میں آپ کے سامنے تخت لا کر رکھ دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ اب وہاں پہ ایک رب کا خاص بندہ موجود تھا، رب کا ولی، رب کائنات ایسے اکرام کی بارشیں اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، عرض کیے سلیمان علیہ السلام اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ابھی آپ کی پلک بھی نہ جھپکے گی، اس سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا طویل سفر ہے۔ ابھی ملکہ بلقیس وہاں سے پہنچی نہیں، اس کو پیغام بھی نہ پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک ولی، اس نے اس بات کا ذمہ لیا کہ اے سلیمان علیہ السلام ابھی آپ کی پلک جھپکے گی بھی نہیں، اس سے پہلے تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیں، آپ کو حکم دیا، آپ نے اسم اعظم پڑھا اور رب کائنات کا نام بلند کیا، اس نام کے صدقہ و طفیل ابھی سلیمان علیہ السلام نے اپنی پلک جھپکی بھی نہ تھی، وہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ یہ رب کے ولیوں کی کرامت ہے جو رب کائنات نے ان کو عطا فرمائی۔ ان کی زبان میں رب نے ایسی تاثیر عطا فرمائی کہ اس زبان سے آپ نے اسم اعظم پڑھا اور رب کائنات کے نام کی برکت سے ابھی پلک جھپکی بھی نہ تھی اور تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ یہ رب کے ولیوں کی عظمتیں ہیں اور کرامتیں ہیں جو رب کائنات اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات اپنے ولیوں کو یہ سب عظمتیں عطا فرماتا ہے اور ولی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی یہ صورت ہے اس کو تبدیل کر دو، اس کے ظاہری جو اس کی مرصع کاری ہے، جو اس میں ہیرے اور جواہرات گڑے ہوئے ہیں، اس کو تبدیل کر دو تاکہ ہم ملکہ بلقیس کی ذہنیت کو آزمائیں کہ واقعی وہ ذہین عورت ہے یا پھر کوئی ایسے ہی عام سی خاتون ہے۔ ابھی ملکہ بلقیس پہنچی نہ تھی، سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سارے تخت کے جو ظاہری احوال، اس کے اوپر جو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے سب تبدیل کر دیے گئے۔ ملکہ بلقیس حاضر ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملکہ بلقیس یہ تخت کس کا ہے، یہ تخت کس کا ہے؟ عرض کرنے لگی اے سلیمان علیہ السلام یہ تخت میرا ہی ہے۔ اس نے پہچان لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم ایک ذہین عورت ہو۔ اس مقام پہ مفسرین فرماتے ہیں آپ نے اس کی ذہانت کیوں آزمائی؟ اس کی ذہانت اس لیے آزمائی گئی کہ سلیمان علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ ابھی یہ اسلام قبول کر لے گی اور سورج کی پرستش کو چھوڑ کے رب کائنات کی توحید کو قبول کر لے گی اور پھر میں اسے ملک سبا کی بادشاہت دوبارہ سپرد کر دوں گا۔ تو آپ اس کی ذہنیت کو آزما رہے تھے، کیا یہ قابل ہے بادشاہت کرنے کے یا پھر نہیں، یا کوئی عام سی خاتون کی طرح کمزور ذہن والی ہے؟ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اس کی ذہنیت کو آزمایا۔ ملکہ بلقیس حاضر ہوئی، اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور رب کائنات کی توحید کو قبول کیا اور پھر سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کی بادشاہت اس کو عطا فرمائی۔ یہ کتنا عظیم واقعہ ہے اور کتنی توانت سے رب کائنات نے بالکل واضح انداز سے قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت سارے پیغامات ملتے ہیں۔ ہم نے کل سماعت کیا ان پرندوں کی بولی کی صورت میں کیسے خوبصورت پیغامات تھے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ رب کائنات کی تسبیحات کو بلند کرو اور فرمایا تھا کہ ایک چپ سو سکھے، کہ اگر تم خاموش رہے تم نے نجات حاصل کر لی۔ اور پھر آج ہم نے سنا کہ کس طرح سے جب رب کے ولی آصف بن برقیہ نے تخت کو ایک لمحے میں حاصل کیا تو پھر آصف بن برقیہ نے کوئی تکبر نہ کیا، کوئی غرور نہ کیا، بلکہ فرمائے تو رب کائنات کا مجھ پہ فضل ہے کہ میں نے اس تخت کو ایک لمحے میں حاصل کر دیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ رب کے اولیاء کی عظمتیں کیا ہیں کہ اگر وہ رب کائنات کا اسم اعظم پکارتے ہیں تو رب کائنات چند لمحوں میں کئی میل کے فاصلوں کو بالکل مختصر فرما دیا کرتا ہے۔ دعا ہے رب کائنات سے جو ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔